السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الدرس الخامس، آج کے اس سبق سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں بحمد اللہ۔ گزشتہ 4 اسباق مکمل ہو چکے، تو سب سے پہلے اس سبق کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد جو اس میں مشقیں ہیں 2 حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ استاد کہتا ہے من فتح باب الفصل، کس نے کھولا کلاس کا دروازہ؟ حامد، انا فتحتہ، میں نے اسے کھولا۔ استاد کہتا ہے ومن فتح النوافذ، اور کس نے کھولی کھڑکیاں؟ النوافذ، کھڑکیاں، اور اس کی واحد ہے نافذۃن۔ النوافذ جمع ہے اور نافذۃن واحد ہے۔ علی کہتا ہے انا فتحتھا، میں نے انہیں کھولا۔ اب یہاں دیکھیے کہ النوافذ جمع ہے اور فتحتھا میں جو ہا ضمیر ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر جمع مکسر ہو، جیسے نافذۃن کی جمع نوافذ آئی ہے، تو اس کے لیے واحد مؤنث کی جو ضمیر ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استاد من کسر ھذا المکتب، کس نے توڑا یہ ٹیبل؟ ہر ورڈ کا لاسٹ اعرابی بولیے سر، ایک بار اور بتا دیں۔ من فتح النوافذ میں النوافذ مفعول ہے اور جمع ہے نافذۃن کی، جبکہ جواب میں کہا انا فتحتھا، میں نے انہیں کھولا۔ دیکھیے النوافذ جمع ہے اور ہا ضمیر جو جواب میں استعمال کی گئی میں نے انہیں کھولا، تو یہ فتحتھا میں جو ہا ضمیر ہے یہ استعمال ہوئی ہے جمع کے لیے، تو معلوم ہوا کہ جمع، ہاں ٹھیک ہے، کل جمع لغیر العاقل، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ جمع ہے اور جمع کے لیے واحد کی ضمیر استعمال کی گئی۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ جیسے الرجال ہے، قام الرجال، قامت الرجال، دونوں صیغے استعمال کر سکتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو جمع ہے تو اس کے لیے ہا واحد کی جو ضمیر ہے فتحتھا میں ہا ضمیر کو استعمال کر سکتے ہیں جمع مکسر کے لیے، جمع غیر عاقل، ٹھیک ہے۔ استاد کہتا ہے کہ من کسر ھذا المکتب، کس نے توڑا یہ ٹیبل؟ انت کسرتہ یا ہاشم، کیا تم نے اسے توڑا ہے یہ ہاشم؟ ہاشم کہتا ہے کہ لا، نہیں۔ انی ما کسرتہ، بے شک میں نے اسے نہیں توڑا۔ ہو ضمیر استعمال کی گئی ہے المکتب کے لیے، المکتب مذکر ہے تو ہو ضمیر بھی مذکر ہے۔ استاد ارجع زکریا وحمزۃ وعثمان من مکہ، کیا واپس آ گئے زکریا اور حمزہ اور عثمان مکہ سے؟ ارجع کے بعد زکریا یہ اس کا فاعل ہے، وحمزۃ اس کے اوپر پیش اسری ہے کہ یہ بھی اس کا عطف ہے زکریا پر، اور وعثمان اس کے اوپر بھی پیش اسری ہے کہ اس کا عطف بھی زکریا کے اوپر ہے۔ آخر میں ان دونوں کے عطف زکریا پر پڑتے ہیں اور زکریا رجع کا فاعل ہے، لہذا زکریا محلاً مرفوع ہے،
اور مکہ تھا یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر 2 سبب پائے جاتے ہیں تانیث اور علم، تو اس وجہ سے یہ اس کے آخر میں کسرہ نہیں آئی۔ حامد کہتا ہے لا نہیں، ما رجعوا واپس نہیں آئے۔ استاد کہتا ہے، عباس کہتا ہے یا استاد، یا استاد، اے استاد۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب منادہ مفرد ہو اور اس کے منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ منادہ مفرد معرفہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مفرد کا معنی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو، اور معرفہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نکرہ نہ ہو، معرفہ ہو۔ اور معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس کو حرف ندا کے ذریعے سے خاص کیا گیا ہے، مطلب خاص ہو۔ وہ ایک تو نا عام نکرہ، لیکن یہ ہے کہ کسی کو ندا دے کر خاص کیا گیا۔ تو اگر منادہ مفرد ہو، آگے مضاف نہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے، جیسے یا استاد ہو، یا عباسن، جی ہاں یا عباسن کہیں گے۔ خرجت طلاب الجدد وذهبوا الى المدیر، نکلے نئے طلباء اور گئے مدیر کی طرف۔ خرجت طلاب الجدد وذهبوا الى المدیر، تو الطلاب تو مرفوع اس لیے ہے کہ یہ خرج کا فاعل ہے، اور الجدد جدید ان کی جمع ہے، تو الطلاب جمع ہے اس لیے اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی جمع ہے۔ الطلاب مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، جدد جمع ہے مذکر ہے، اور الطلاب مرفوع ہے تو الجدد بھی مرفوع ہے۔ الطلاب پر الف لام ہے تو الجدد پر بھی الف لام ہے۔ تو موصوف اور صفت میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، مفرد واحد تثنیہ جمع میں، مذکر مؤنث میں، معرفہ نکرہ میں اور اعراب میں۔ تو یہاں سارے جو ہے وہ یہ ساری شرطیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ وَذَهَبُوا إِلَى الْمُدِيرِ، اور گئے مدیر کی طرف۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ سمجھیں کہ جب فعل فاعل سے پہلے ہو، جب فعل فاعل سے پہلے ہو، جس طرح یہاں پر الطلاب فاعل ہے اور اس سے پہلے فعل ہے، تو فعل واحد آئے گا۔ خرج واحد ہے، الطلاب جمع ہے۔ جب فعل فاعل سے پہلے آ رہا ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں جب فاعل فعل کے بعد آ رہا ہو تو اس صورت میں فعل واحد آئے گا، اور جہاں فاعل ذکر ہی نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ فاعل پہلے ذکر ہو اور فعل بعد میں ذکر کیا جائے تو وہ جمع آئے گا، اگر فاعل جمع ہو تو۔ جیسے یہاں پر وَذَهَبُوا، یہاں پر یہ جمع استعمال ہوا ہے اور یہاں واحد استعمال ہوا ہے۔ یہاں جمع اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کا فاعل ظاہر نہیں ہے، یہاں پر ضمیر ہے۔ فاعل جب ضمیر ہو یا فاعل جب فعل سے پہلے ذکر کر دیا جائے اور فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع آتا ہے۔ استاد کہتا ہے افہمت الدرس یا طلحۃ، کیا تم سبق سمجھ گئے اے طلحہ؟ طلحہ کہتا ہے نعم، جی ہاں، فہمتہ جیداً، میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا۔ استاد اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، کیا تم نے جوابات لکھ لیے اے فیصل؟ الاجوبۃ جوابوں کی جمع ہے اور یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ کتبت فعل کا مفعول ہے، اور یا فیصل مفرد ہے، لہذا اس کو رفع دیا، ایک ہی پیش دیا، کیونکہ جب یا حرف ندا داخل ہو کسی اسم پر اور اسم مفرد ہو تو وہ مرفوع پڑھتے ہیں۔ فیصل جواب دیتا ہے لا نہیں، ما کتبتھا، میں نے انہیں نہیں لکھا، میں نے جوابات نہیں لکھے۔ استاد لماذا، کیوں؟ فیصل کہتا ہے لأننی، اس لیے کہ بے شک میں، لے اس لیے کہ، انا بے شک، میں، ما فہمت نہیں میں سمجھا، الاسئلۃ سوالات، اس لیے کہ میں سوالات نہیں سمجھا۔ استاد کہتا ہے احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، کیا تم نے یاد کر لی سورۃ الفجر اے ابراہیم؟
اب یہاں پر سورت الفجر سورت منصوب اس لیے ہے کہ یہ حفظت کا مفعول ہے، اور الفجر اس کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، سورت الفجر۔ ابراہیم کہتا ہے نعم جی ہاں، حفظتها میں نے اسے یاد کیا، وحفظت سورت التین ایضا اور میں نے سورت التین بھی یاد کی، اور حفظت میں نے یاد کی سورت التین ایضا بھی۔ تمارین یا آگے مشقیں ہیں، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ آنے والے سوالوں کے جوابات دیں۔ تو یہ جو پہلا سوال ہے یہ سبق پر مشتمل ہے، این ذهب الطلاب الجدد، کہاں گئے نئے طلباء۔ سبق کے اندر دیکھیں کہاں گئے نئے طلباء، پورا جواب کیا بتائیں گے؟ ذهب الطلاب الجدد الى المدير، یا یوں کہیں گے ذهبوا الى المدير، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے افہم طلحۃ الدرس، کیا طلحہ نے سبق سمجھ لیا؟ جی کیا جواب ہے؟ سبق میں کیا پڑھا؟ طلحہ نے سبق سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ اب سب سے پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ طلحہ نے سبق سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے نعم فہمتہ جیدا، اس نے سمجھ لیا اور آپ کہنے کہ نہیں سمجھا، وہ اچھی طرح جانتا ہے نا اپنے بارے میں، ٹھیک۔ نعم، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ جو جوابات آئے ہیں وہ متکلم کا صیغہ ہے۔ نعم فہمتہ کا معنی ہوتا ہے جی ہاں میں نے سمجھ لیا، تو یہ آپ سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ آپ سے طلحہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ ہاں سمجھ لیا طلحہ نے سبق، یوں عربی بنائیں کہ ہاں سمجھا طلحہ نے سبق۔ کیا عربی بنے گی؟ نعم سمجھا، فہم طلحۃ الدرس، بہت اچھا محمد شاکر۔ اگلا سوال ہے ای سورۃ حفظ ابراہیم، کون سی سورت ابراہیم نے حفظ کی؟ اب دیکھیں یہاں پر حافظ فعل ہے اور ابراہیم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ سوال ہے اس کا تو ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا، یا پہلے جواب حل کر لیتے ہیں۔ کون سی سورت ابراہیم نے حفظ کی؟ صحیح، حفظ ابراہیم سورت الفجر و سورت التین، صحیح۔ سوال یہ تھا کہ اس کو ہم نے، یہ جو سوال نمبر 3 ہے نا یہاں پر، اس کو ہم نے ایہ پڑھا تھا، ایہ سورتن، ایہ سورتن، کسی بھی لفظ کو اعراب دینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہم کسی بھی اعراب کو اپنی، یعنی کسی بھی لفظ کو اپنی مرضی سے اعراب نہیں دے سکتے، تو یہاں پر ایہ پر نصب کیوں ہے؟ ایہ سورتن، دیکھیں ایہ منصوب ہے نا، منصوبات 12 ہیں، کوئی بھی اسم جس کے آخر میں ہم نصب دیتے ہیں نا، نصب دیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ ان 12 میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ وانی شمیم، وانی شمیم، صحیح، مفعول ہے، تو مفعول تو فعل کے بعد واقع ہوتا ہے۔ ایہ سورت سے پہلے کوئی فعل نہیں ہے، جی ہاں یہ مفعول مقدم ہے، مفعول مقدم ہے، یعنی مقدم کا معنی ہے کہ یہ مفعول ہے لیکن فعل سے پہلے آیا ہے۔ کیسے پتا چلا؟
اب معنی پر غور کریں. یاد کی ابراہیم نے سورت, یا کون سی سورت یاد کی ابراہیم نے, کون سی سورت. اب اس کے اوپر یاد کرنے کا فعل واقع ہوا ہے, ابراہیم فاعل ہے, یاد کرنا فعل ہے, اور کون سی سورت یہ مفعول ہے. تو یہ ترتیب تو یہی ہوتی ہے نا کہ پہلے فعل ہو, پھر فاعل ہو, پھر مفعول ہو. تو یہاں پر مفعول پہلے کیوں آیا ہے؟ صحیح, اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ استفہام ہے, اس لیے یہ پہلے آیا ہے. شاباش, بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ سوال کے اوپر دلالت کر رہا ہے, اور جب کوئی اسم سوال کے اوپر دلالت کر رہا ہو, چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو, وہ پہلے آئے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر جو نا ای سورۃ حافظ ابراہیم, تو یہاں پر تو یہ ای مفعول واقع ہو رہا ہے. ہم ایسی مثال چاہ رہے ہیں کہ جس میں ایون فاعل ہو رہا ہو, جیسے ایکم قام یا ایکم غاب, تم میں سے کون غائب ہوا. ایکم غاب بالامس, تم میں سے کل غائب کون تھا. ایکم غاب بالامس, تم میں سے کل غائب کون تھا. تو یہاں پر ایکم غاب, غاب کا فاعل ایکم ہے, اور اس کو پہلے اس لیے لیا کیونکہ یہ سوال پر دلالت کرتا ہے. این ذهبت, ذهبت فعل اور فاعل ہے, این مفعول ہے, پہلے کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ سوال کے اوپر دلالت کر رہا ہے. تو جو الفاظ سوال کے اوپر دلالت کرتے ہیں تو وہ کلام کے آغاز میں آتے ہیں, چاہے وہ اسماء ہوں یا حروف ہوں. جی, جب ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو سوال کے اوپر دلالت کر رہا ہے, چاہے وہ حرف ہو جیسے یا یہاں پر یا پھر یہ ہے کہ ایکم جیسا کہ میں نے مثال دی, تو وہ ہمیشہ شروع میں آئے گا. لیکن اعراب جو ہوگا وہ بتائے گا کہ یعنی یہ کلام کے اندر کیا واقع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر فی ای بلد یا من ای بلد انت, تم کس شہر میں سے ہو. اب من ای بلدن, تو ای پر زیر اس لیے یہاں پر من شروع میں آیا ہے کیونکہ ہم نے سے کا معنی ادا کرنا ہے. سورۃ التین جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سورت پر پیش کیوں آئی؟ سورۃ التین کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی, نعم حفظتها وحفظت سورۃ التین ایضا. یہاں پر سورت آپ دیکھیں زبر دی ہوئی ہے, سورت پر زبر ہے, تو سورت پر زبر اس لیے ہے کہ حفظت کا یہ مفعول ہے, پیش تو نہیں ہے. سورت پر زبر اس لیے کہ یہ حفظت کا مفعول ہے. تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سورہ پر پیش کیوں آئی؟ پیش تو نہیں آئی, سورت پر زبر ہے. سورت الفجر, سورت التین, جی ہاں, التین مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. جی, حمنا خان, آپ کو سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے. من فتح النوافذ, کس نے کھولی کھڑکیاں. تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل, پھر فاعل اور پھر مفعول ذکر کریں. جی دیکھیں, فتح النوافذ, النوافذ علی, یا یوں بھی ہم اصل ترتیب رکھیں گے کہ فتح علی النوافذ, یہ بھی ٹھیک ہے, یا علی فتح النوافذ, یہ بھی صحیح ہے. علی فتح النوافذ, پہلے علی کو ذکر کریں, یا پھر یہ کہ فتح علی النوافذ, فاعل کو فعل کے بعد ذکر کریں, یا پھر کہ آخر میں فاعل کو ذکر کریں فتح النوافذ علی. لیکن اصل ترتیب یہی ہے, ام سعد نے, انہوں نے جو لکھا ہے فتح علی النوافذ, یہی اصل ترتیب ہے. سوال نمبر 2 ہے, ضع هذه العلامت, رکھیں یہ علامت جو صحیح کی علامت ہے, امام الجمل الصحیحۃ, صحیح جملوں کے سامنے,
वहादिल अलामत, और ये अलामत जो कि गलत की अलामत है, अमामल जुमल गैर सहीहत, गैर सही जुमलों के सामने। फतह अलीयुन अल फस्ल, खोला अली ने क्लास, खोली अली ने क्लास। ठीक है, क्लास किसने खोली थी? हामिद ने खोली। तो पहली जो मिसाल है वो गलत है, फतह हामिदुन अल फस्ल। दूसरा सवाल है, मा रजा ज़करिया व हमज़तु व उस्मान मिन मक्का, नहीं वापस आए ज़करिया और हमजा और उस्मान मक्का से। ये सही है? ठीक है। सवाल नंबर 3 है, मा कतब फैसलुन अल अजविबत लिअन्नहु मा फहिम अल अस्इलत, नहीं लिखे फैसल ने जवाबात, इसलिए कि बेशक वो नहीं समझा सवालात। सही है? फैसल मा कतबतुहा लिअन्ननी मा फहिमतुल अस्इला। ठीक है। मा कतब फैसलुन अल अजविबत लिअन्न कलमहु मकसूरुन, नहीं लिखे फैसल ने जवाबात, इसलिए कि बेशक उसका कलम टूटा हुआ है। ये गलत है। सवाल नंबर 3 है, तअम्मल अमथिलत अल आतियत, आने वाले सवालों पर गौर करें। अल कुरआन, यहां पर देखिए अल कुरआन ऊपर पेश दिया हुआ है क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इसको मिसाल में इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे क़रअ तालिबुल कुरआन, पढ़ा तालिब ने कुरआन। अल कहवतु, कहवा, शरिब ज़ैफुल कहवत, पिया मेहमान ने कहवा। कहवा समझते हैं क्या होता है? जी हाँ, ये असल में कॉफी होती है। ये हमारे ये जो पत्ती इस्तेमाल होती है ना, ये तो यानी वो हरे पत्तों से और बाद में इसको एक खास टेम्परेचर पर करके और फिर बनाते हैं। तो इसका जो उबला हुआ पानी होता है ना, उसको हम यहाँ पर कहवा बोलते हैं, लेकिन अरबी में या जब मस्जिद नबवी में जब उसको तकसीम करते थे तो वो इसको चाय बोलते हैं, चाय। जबकि कहवा वो होता है कि जो कॉफी होती है ना, उसके जो बीन्स होते हैं वो कच्चे होते हैं और उनको पीस कर और यानी मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर मिलाकर और फिर वो ज़ाफ़रान और इलायची और कुछ और मसाले, तो फिर ये कहवा बनता है। तो कभी भी सुलेमानी चाय को आप कहवा नहीं कहेंगे, सही है ना? सुलेमानी चाय को कहवा नहीं कहते, ये जिससे हमारे यहाँ होती है ना, तो ये चाय ही होती है, दूध मिलाएं या ना मिलाएं। लेकिन ये जो है ये अरबिक में कॉफी को कहवा कहते हैं। बिल्कुल। तो अलकहवा, तो अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे और ये मफूल वाक़ई हो रहा हो तो हम उसके आखिर में जबर देंगे। शरिब ज़ैफुल कहवत, पिया मेहमान ने कहवा। अदरसु कतबल मुदर्रिसु दर्स, लिखा उस्ताद ने सबक। और अलबाबु को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे फतहत आमिनतुल बाब, खोला आमना ने दरवाजा। इन चारों मिसालों में देखें, ये जो अल्फाज हैं अल कुरआन, अल कहवा, अदर्स, अल बाब, चारों मिसालों में इसके ऊपर फेल वाक़ई हो रहा है, तो लिहाजा इसको मफ़ऊल कहेंगे। जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर फेल वाक़ई हो तो उसको मफ़ऊल कहेंगे। अच्छा, यहां अगर सवाल है एक कि अगर कतबल मुदर्रिसु दर्स, या इन तमाम जुमलों के शुरू में माँ लगा दें, माँ लगा दें, ठीक है ना, तो फिर माना क्या बनेगा? मा क़रअ तालिबुल कुरआन, तालिब ने कुरआन नहीं पढ़ा, ऐसा ही है। नहीं पिया मेहमान ने कहवा, नहीं लिखा उस्ताद ने सबक, और नहीं खोला आमना ने दरवाजा। अब सवाल ये पैदा होगा
کہ یہاں پر اگر ما لگا دیں تو معنی نہیں کا ہو جائے گا، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کام واقع نہیں ہوا. صحیح ہے، کتب المدرس الدرس میں سبق کے اوپر کام واقع ہوا ہے، لہذا مفعول ہے. لیکن اگر ما لگا دیں تو ہو جائے گا ما کتب المدرس الدرس، استاد نے سبق نہیں لکھا، یعنی مفعول واقع نہیں ہوا. مفعول واقع نہیں ہوا تو پھر نصب کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو مفعول ہوا ہی نہیں. سوال ہے سمجھ میں؟ کام تو ہوا ہی نہیں تو وہ مفعول نہیں ہوا، مفعول نہیں ہوا تو پھر اس کو نصب کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم ما لگا دیں تو فعل تو واقع نہیں ہوا نا اس کے اوپر. کام ہو یا نہ ہو، جب وہ فعل کے متعلق ہے تو ہم جب اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام واقع نہیں ہوا تو پھر بھی تو مفعول ہے کہ اس کے اوپر واقع نہیں ہوا. واقع نہ ہونا یہ الگ بات ہے، واقع ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ فعل کے متعلق ہے، واقع ہونا یا نہ ہونا ترکیب کا مفعول ہی رہے گا اور اس کو نصب ہی پڑھیں گے. جی ہاں، یہ تعلق اس کا فعل کے ساتھ ہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ مفعول ہی ترکیب میں شمار ہوگا. جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں نا کہ فاعل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کام واقع ہوا ہو. صحیح ہے، اگر ہم کہیں مات رجل، آدمی مر گیا، تو اس کے اوپر تو کام واقع نہیں ہوا نا، یہ اس کے اوپر کام واقع ہوا ہے. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرنے، فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس کے اوپر کام واقع ہوا. مات رجل میں آدمی مر گیا، اس نے اپنے آپ کو تو نہیں مارا، لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس نے کوئی کام کیا نہیں ہے، بلکہ یہ بیچارہ خود مر گیا، اس کے اوپر موت واقع ہوئی ہے، یہ تو مفعول ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو فاعل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو مرنے کا فعل ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہوا ہے، اس وجہ سے یہ فاعل بنے گا ترکیب کے لحاظ سے. جی ہاں وہ تو تھا ہی، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ تھا، علی رضی اللہ عنہ نے جو وہ دیکھا کہ پتہ نہیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی اور کے بارے میں، تو انہوں نے پوچھا کہ یعنی کسی نے ان سے پوچھا کہ من المتوفی. ٹھیک ہے نا، من المتوفی، فوت شدہ کو اصل میں متوفی نہیں کہتے، متوفا کہتے ہیں. لیکن لوگوں کی ہاں جب غلطیاں زیادہ ہو گئیں تو وہ سمجھتے تھے کہ متوفی جیسا ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے متوفی. تو انہوں نے پوچھا کہ متوفی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ، اللہ تعالیٰ ہے متوفی. ویسے عام طور پر متوفی جو ہے وہ فوت شدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن متوفی اللہ ہے، اور وہ کون ہے جس کے اوپر موت واقع ہوئی؟ وہ متوفا ہے. تو بہرحال یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فعل واقع اس کے اوپر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ترکیب کے لحاظ سے، نسبت کے لحاظ سے مفعول ہے. اور ایسے ہی بسا اوقات کسی کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، اس کے اوپر واقع ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ فاعل ہی شمار ہوتا ہے، مفعول شمار نہیں ہوتا. متوفی کا معنی ہوتا ہے فوت کرنے والا، اور متوفا کا معنی ہوتا ہے فوت کیا ہوا. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا متوفی، اور پھر آگے اس میت کا نام لے لیتے ہیں، یہ غلط ہے، متوفا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک اور بھی بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جس یا کے نیچے نقطے آپ پڑھیں نا، اللہ کی کہیں کوئی غلطی ہو، جیسے یہاں پر کچھ غلطیاں ہیں، وگرنہ جس یا کے نیچے نقطے ہوتے ہیں اس یا کو پڑھا جاتا ہے. اور عربی میں جس یا کو نہیں پڑھا جاتا اس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے، جیسے عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، تو کبھی بھی اس کے نیچے نقطے نہ لگائیں، اگر لگائیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو آپ جہاں پر دیکھیں نا کہ جس یا کے نیچے نقطے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور جہاں نہیں لگے ہوئے تو آپ نے اس کو یا وہاں پر جو ہے وہ کھڑا الف جسے کہتے ہیں وہ پڑھنا ہوتا ہے. مفعول بھی سمجھا دیں. مفعول بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے، مفعول بھی کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے. سر پھر ہم اگر اس کو سوالیہ لیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیں کہ اگر سوالیہ اگر اس کو لیں گے تو پھر سوال کا لفظ ہمیں لگانا ہوگا. تو جیسے ہے کتب المدرس درس، کیا استاد نے سبق لکھا، تو شروع میں ایسا لفظ لگائیں گے جو پر دلالت کرے.
ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں قرأ فعل ہے، الطالب فاعل ہے، اور القرآن مفعول بھی ہے۔ اب یہ آپ سے مشق کروائیں گے کہ سوال نمبر 4 ہے عین الفاعل والمفعول به فی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں فاعل اور مفعول به کی تعیین کریں، بتائیں کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول به ہے۔ ذا خطا واحدا تحت الفاعل وخطین تحت المفعول به، فاعل کے نیچے ایک لائن لگائیں اور مفعول کے نیچے 2 لائنیں لگائیں۔ وشکل قل آخر کل منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے آخر میں اعراب لگائیں، حرکت لگائیں۔ فاعل کے آخر میں بھی اعراب لگائیں اور مفعول کے آخر میں بھی اعراب لگائیں۔ فاعل کے آخر میں اعراب کیا آئے گا؟ رفع آئے گا، اور مفعول کا آخر منصوب ہوتا ہے، ہم اس میں نصب لگائیں گے۔ نائب فاعل اور مفعول بھی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب فاعل ذکر نہ ہو، فاعل کلام کے اندر موجود نہ ہو، تو پھر مفعول کو فاعل کی جگہ پر لاتے ہیں اور اس کے آخر میں ضمہ دے دیتے ہیں، مفعول کے آخر میں ضمہ دے دیتے ہیں۔ مثال ہے، پہلی مثال، اب آپ اسے پڑھیں گے، اس کا اعراب پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کریں گے، اور تیسرے نمبر پر بتائیں گے کہ فاعل کون ہے، مفعول بھی کون ہے۔ پہلی مثال پڑھیں، دوسرے نمبر پر ترجمہ کریں، اور تیسرے نمبر پر بتائیں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ جی، آپ سے مخاطب ہیں آن لائن والے تو بیچارے معذور ہیں، ان کے پاس عذر ہے کہ وہ ان کے مائک بند ہیں۔ جی صحیح، تو معنی کیا ہوگا؟ صحیح، آگے بھی ہمت کریں آپ میں سے کوئی، چلیں آپ پڑھیے۔ غسلت آمینت، آگے کیا پڑھیں گے؟ المندیل، جی، کیونکہ اس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، کیا معنی ہوگا؟ کیا دھویا آمنہ نے؟ رومال، جی، غسلت آمنت المندیل، دھویا آمنہ نے رومال۔ اب یہاں پر المندیل مفعول بھی ہے، مفعول کی جناب 5 قسمیں ہوتی ہیں، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو اور مفعول مطلق۔ تو اکثر و بیشتر جب کہتے ہیں نا مفعول، تو مفعول اور مفعول بھی دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اکثر مفعول بھی کو مفعول کہہ دیتے ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر وہی یہی واقع ہوتا ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مفعول آتا ہے، اگر کوئی اور مفعول ہو تو پھر آگے اس کا ذکر نام بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہ یا مفعول مطلق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مفعول ایک عام نام ہے، جیسے دیکھیں نا، ایک صحابہ کرام میں سے ایک ہیں عبداللہ بن زبیر، ایک ہیں عبداللہ بن عمر، ایک ہیں عبداللہ بن عباس، ایک ہیں عبداللہ بن مسعود، یہ سارے عبداللہ ہیں، لیکن جب نام لیتے ہیں عبداللہ تو اسے کون مراد ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی یہاں پر یہ مثال ہے کہ جب مفعول کہیں گے تو اس سے مراد مفعول بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اور مفعول ہوگا تو ساتھ میں اس کا نام بھی ذکر کریں گے۔ آپ حدیث میں کہیں پر بھی پڑھیں نا، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، کوئی اور ہوگا تو ان کے والد کا نام ذکر کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر مفعول ہے تو اس سے مراد مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اور مفعول ہوگا تو اس کا نام علیحدہ سے ذکر کر دیں گے۔ صحیح، بس محدثین کی اصطلاح ہے، شروع سے ہی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیں، اس وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر غسلت کا معنی دیکھیں کہ غسلت کا کیا
माना है। मफूल बिही जिस पर फेल वाक़या हो। देखिए ये मफूल की जितनी भी अकसाम है ना, ये पहली क्लास में पढ़ाई जाती हैं। आप भले लिख लें और ये आराम से जो है वो आपको गूगल पर मिल जाएंगी। मफूल बिही की अकसाम, मफूल बिही, मफूल फी, मफूल लहू, मफूल माहू और मफूल मुतलक। ये आप सर्च करेंगे ना उर्दू में लिखकर, तो ये कि ये पांचों मफूल भी आ जाएंगे और इनकी जो तारीफात हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। गसलत धोया, आमिना तो आमना ने, अलमिंदीला रुमाल, आमना ने रुमाल धोया। और अलमिंदील ये मौजूदा दौर में ये जो हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं इसको भी अलमिंदील कहते हैं। सीगा है गसलत वाहिद मुन्नस गायब, बाब गसल यगसिलु, और ये वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। जी हाँ बिल्कुल। फेल माजी है, मालूम है। अकल उसामतु अल ऐनब व अकलत ज़ौजतुहुल मौज़। अकल खाया, उसामतु उसामा ने, अल ऐनब अंगूर, खाए उसामा ने अंगूर। और अगर इसके आखिर में ता लगा दे, मैं पहले भी बताया था, तो फिर इससे मुराद अंगूर का एक दाना होगा, अल ऐनबतु। व अकलत ज़ौजतुहु अल मौज़, और खाए उसकी बीवी ने केले। तो यहां पर उसामतु के आखिर में पेश इसलिए कि ये फाइल है, और अल ऐनब ये मंसूब इसलिए कि मफऊल है, और ज़ौजतुहु ये इसका जो है वो ज़ौजतु ये उसका फाइल है अकलत का, और अल मौज़ ये मफऊल बिही है। नंबर 4, शरिबतिल बकरतुल माअ, पिया गाय ने पानी। शरिबत फेल है, अल बकरतु फाइल, और अल माअ मफऊल बिही। हफिज़ हमज़तुल कुरआन, हमजा ने कुरान हिफ्ज किया। हफिज़ हमज़तुल कुरआन, हफिज़ फेल, हमज़तु फाइल, और अल कुरआन मफऊल बिही। ज़रबत फातिमतु बिन्तहा, मारा फातिमा ने अपनी बेटी को। ज़रबत फेल, फातिमतु फाइल, और बिन्तहा मफऊल बिही। ज़ौजतुहु ये इसका फाइल है अकलत का, खाया उसकी बीवी ने। खाना फेल, बीवी फाइल, और केला ये मफऊल है। क़तल अर्रजुलुल हय्यत बिल शरिबतिल बकरतुल माअ, पिया गाय ने पानी। शरिबत फेल, अल बकरतु फाइल, और अल माअ मफऊल बिही। अल मौज़ केला, अल मौज़ु केला। क़तल कत्ल किया, अर्रजुलु आदमी ने, अल हय्यत सांप को, बिल हजारी पत्थर के साथ। लेकिन हम माना कत्ल का यहां पर मार देना कहेंगे, मारा आदमी ने सांप को पत्थर के साथ। सर इस सबक में फ़ैल, ये तमाम जो है वो आप देखें, ज़ाहरी बात है कि ये मफ़ऊल को चाहते हैं तो ये मुतादी हैं, तमाम अफ़आल मुतादी हैं। तो यहां पर माना करेंगे मारा आदमी ने सांप को पत्थर के साथ, क्यों कत्ल करना आमतौर पर ये इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी आदमी ने मक्खी को मारा तो अरबी में उसके लिए तो इस्तेमाल यही करेंगे कत्ल, लेकिन हम मक्खी को कत्ल तो नहीं करते, मारते हैं उसे। लेकिन हमारा उर्दू का जो दामन है वो बड़ा तंग है कि जैसे मारना यानी तो सारे मानों में इस्तेमाल होता है मारना, चाहे वो यानी किसी को यूं करके उंगली से टच करके उंगली से मारना, या फिर ये कि उसको तिनका मारना, या ये है कि उसको तलवार मारना, उसको तोप से उड़ा देना। सबके लिए लफ्ज एक ही इस्तेमाल होता है, मारना।
الحجر، یہ دروس اللغہ میں جب آپ نے پہلا سبق پڑھا تھا تو اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے الحجر پتھر کو کہتے ہیں. سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد، سنی بلال نے اذان اور گیا مسجد کی طرف. تو بلال فاعل ہے. كتب المدرس الدرس على السبورة، لکھا استاد نے سبق بورڈ پر. کتب فعل ہے، المدرس فاعل اور الدرس مفعول به، اور علی حرف جر، السبورتی مجرور، جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کتب فعل کے. لیکن یہ علی کی وجہ سے مجرور ہے، علی کی وجہ سے مجرور ہے. فتح البقال الدکان فی الساعة الثامنة، کھولا سبزی فروش نے دکان 8 بجے، یا کریانہ فروش نے دکان 8 بجے کھولی. فتح فعل، البقال، بقال کہتے ہیں، ویسے بقل سے لفظ لیا گیا ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تو یہاں پر بقال یہ مبالغے کا صیغہ ہے جو بہت زیادہ سبزیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور ہمارے ہاں اسے سبزی بیچنے والا یا سبزی فروش کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو سبزیوں کی جو ٹھیلے ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر صرف سبزی ہی ملتی ہے نا، جبکہ یہ عرب ممالک میں بقال تو پھر اس کے اندر دنیا جہان کی چیزیں تقریباً ہر جگہ مل جاتی ہے ایک ہی جگہ پر. الحیت کا مطلب ہے سانپ. فائزہ عالم، ویڈیو بند کر دیجئے، فائزہ عالم ویڈیو بند کر دیں. بقال کا مطلب ہوتا ہے سبزی بیچنے والا. کھولا سبزی بیچنے والے نے دکان کو 8 بجے. تو یہاں ان تمام مثالوں میں فاعل تو موجود ہے، کسی میں مفعول ہے اور کسی میں نہیں ہے. تو یہاں یہ سبق ہم پورا کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ دیں. 7 نمبر ریپیٹ کر دیں. قتل، قتل کیا، الرجل آدمی نے، الحیت سانپ کو، بالحجر پتھر کے ساتھ. تو یہاں پر قتل فعل ہے، الرجل فاعل ہے، الحیت مفعول بھی ہے، اور جار مجرور کا مطلب ہوئے قتل کے. صوبان سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسدہا جو بڑا سانپ ہو اس کے لیے صوبان استعمال کرتے ہیں. 8 نمبر سمع بلال الاذان، سنی بلال نے اذان، وذهب الى المسجد اور گیا مسجد کی طرف. الحجر